بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یاد اس کو آتی ہے جس کو بھول گئی ہو. عباس علمدار کی جو فکرہ ہے مقتل کا عربی میں فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْن، آپ نے امام حسین کی پیاس کا ذکر کیا، مصائب پڑے پانی اٹھا کے کہ میرے ہاتھ میں پانی ہے، سکینہ پیاسی ہے. یاد نہیں آئی، آپ نے مصائب پڑے ہیں. کیا کتنا فرق پڑ گیا کہ ایک جملہ وہاں پہ جاتا ہے کہ جو انسان آپ نہیں بھولتے ایک لمحے کے لیے محرم کے دنوں میں پیاس بھولتے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے، آپ کے ذہن سے نہیں نکلتا جو آیا ہی اسی نیت سے ہو کربلا میں. کیسے بھول سکتے ہیں عباس علمدار؟ میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. ایک شخص کہتا ہے میں کربلا میں گیا، کہتے فجر کا ٹائم آیا اور کہتے جب مولا کے حرم کی یہ جو گھڑی تھی نا اس کے اندر سے جیسے گھنٹی میں سے کہتے میں نے دیکھا ایک آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا. کہتے میں نے اسی ٹائم دیکھا مولا حسین کی حرم سے جب یہ آواز آئی تو فوراً مولا عباس کے حرم سے آواز آئی، انا ناصرکا، مولا میں آپ کا ناصر ہوں. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. ایام ازاں ہیں، ہم جتنا بھی ذکر کریں یاد رکھیں یہ وہ ایام ہے کہ حسین کی ماں جنت البقیع کو چھوڑ دیتی ہے. اللہ جانے کب سے حسین کی ماں مجلس میں آ جاتی ہے. میں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جناب سیدہ مجلس میں آتی ہے. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. ایک مولا کا چاہنے والا ہے، ہمیشہ مولا حسین کے حرم میں، مولا عباس کے حرم میں جایا کرتا تھا اور مولا کو سلام کرتا تھا. مولا عباس کے حرم سے جواب سلام آتا تھا. کتنا خوش قسمت ہے وہ کان کہ جو ان کی آواز کو سنے. کہتے ایک دن میں گیا مولا کے حرم میں اور میں نے کہا السلام علیک یا ابو الفضل العباس. کہتے کوئی جواب نہ آیا. پھر دوبارہ جملہ کا السلام علیک یا شباب الحسین. کہتے کوئی جواب نہ آیا. پھر کہا السلام علیک یا حجاب زینب. کہتے پھر کوئی جواب نہ آیا. پھر کہا السلام علیک یا ساقی عطاشا کربلا. کوئی جواب نہ آیا. تو میں نے کہا عباس علمدار میں نے 3 مرتبہ آپ کو سلام کیا ہے اور آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. میں آپ کی شکایت کرنے آپ کے بابا علی سے نجف جا رہا ہوں. کہتے میں ابھی حرم سے باہر نکلا اور ابھی کربلا سے چند قدم باہر نکلا تھا، مجھے پیچھے سے گھوڑے سوار کی آواز آئی، نجف نہ جا. کہتے میں نے کہا میں نے نجف جانا ہے، میں نے اپنے آقا امیر المومنین سے جا کے کہنا ہے کہ آپ کے بیٹے نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. فوراً آواز آتی ہے آج تجھ سے گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے تم میری آواز کو نہیں سن سکا، لیکن یاد رکھ نجف نہ جا. کہتے نہیں میں نے نجف جانا ہے. کہا عباس تو ویسے ہی اپنے بابا علی سے بڑا شرمندہ ہے. اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. کہا عباس تو ویسے ہی اپنے بابا علی سے بڑا شرمندہ ہے. کہا جب سے علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں اتری ہے نا. عباس کو اپنے بابا علی کا سامنا کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. کہتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نجف نہیں جانا چاہیے. چلے پھر ایسا کرتا ہوں واپس جاتا ہوں عباس علمدار سے حرم میں جا کے معافی مانگتا ہوں. مجھے ایسا کریں اپنے گھوڑے پہ بٹھائیں. سوار کی آواز آئی خود ہی بیٹھ جا. کہتا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے، آپ مجھے ہاتھ دیں گے تو میں بیٹھوں گا. سوار کی آواز آتی ہے خود ہی بیٹھ جا.
अदादारों तीसरी मर्तबा जब ये जुमला कहा ना, मुझे हाथ क्यों नहीं देते, सवार की आवाज आई, अगर अब्बास के हाथ होते तो सकीना के मुंह पे तमाचे न लगते, अगर अब्बास के हाथ होते बीवियों के हाथ न बनते। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। अदादारों, एक आलिम दीन करबला में तकरीर कर रहे थे, मसाइब के दौरान उन्होंने एक फिक्रा पढ़ा। कहते हैं कि एक तीर आया और मेरे मौला अब्बास की आंख में लगा। अदादारों, ये जुमला कहना था, नीचे से एक आलिम बैठे थे, कहते हैं ये रिवायत गलत है, इस रिवायत को दोबारा न पढ़ना, तीर आंख में नहीं लगा था। अदादारों, ये मजलिस खत्म हो गई, ये अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए। आधी रात का टाइम आया, ये खतीब जिन्होंने मजलिस पढ़ी थी उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। आधी रात का टाइम, तहज्जुद का टाइम, इन्होंने दरवाजा खोला, सामने वही आलिम जिन्होंने कहा था ये रिवायत गलत है, आके इनको गले से लगा के कहते हैं यहीं पे मुझे दोबारा सुना, अब्बास की आंखों में तीर कैसे लगा था। कहा आप तो कह रहे थे रिवायत गलत है। कहा जब मैं सोया हूं ना तो मैंने आलम ख्वाब में अब्बास अलमदार को देखा। अब्बास अलमदार मुझे फरमाते हैं, ये बता क्या तू करबला में मौजूद था, क्या तूने ये मंजर देखा, जालिमों ने मेरे साथ क्या किया। कहा मौला मैं नहीं था। कहा सुन फिर मैं तुझे बताता हूँ। कहा पहले जालिमों ने मेरा दाया बाजू कलम किया, फिर मेरा बाया बाजू कलम हुआ। कहते फिर एक तीर मश्क पे आके लगा, फिर एक तीर मेरी आंख में लगा। अब मुझे ये बता, जब तेरी आंख में कुछ चला जाए तू कैसे निकालता है। का मौला हाथों से। का मेरे तो हाथ नहीं थे, मैंने वही सवारी पे अपने घुटनों को जोड़ा और तीर को फंसाया, अभी निकालना चाहता था, एक मलून ने गुर्ज का वार किया जो मेरे सर पे लगा। का मुझे ये बता, जब सवार जमीन पे आता है तो किस चीज का सहारा लेता है। का मौला हाथों का। का मेरे तो हाथ नहीं थे, मैं कैसे जमीन में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। आज की मजलिस में इमाम ज़माना तुम्हारे करबला के दस्तखत करे। अज़ादारों, आप सब करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ हो, आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब हो। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान, आए दो जुमले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अब्बास आए इजाजत लेने के लिए, कहते मौला मुझे इजाजत दे। का अब्बास तुम मेरे लश्कर के सिपहसालार हो। का मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपहसालार हूँ। का मौला मुझे इजाजत दे। आप तो सुनते रहते हैं ना ज़ाकिरीन से वाइज़ीन से कि अब्बास जंग नहीं करनी, अब्बास तलवार लेके नहीं जाना, अब्बास तीर कमान लेके नहीं जाना। जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके सामने अरबी में पढ़ रहा हूँ। का अब्बास तलवार एक लेके जानी है, बेशक दो ले जा। अब्बास जो लेके जाना है ले जा। अब्बास जिसको मारना है मार, लेकिन ये सोच के मारना, मारेगा तू बदला मेरी ज़ैनब देगी। अब्बास मारेगा तू बदला मेरा सज्जाद देगा। अब्बास मारेगा तू बदला मेरी सकीना। अज़ादारों, ये जुमला कहना था, मौला ने तलवार फेंक दी। अज़ादारों, कैसे मैं मारूं। अज़ादारों, ऐसे कहा था। अज़ादारों, अब्बास मैदान में आए। अज़ादारों, ऐसी जंग की है, मेरी जाने कुर्बान। जंग क्या है, दिफा करते चले आ रहे हैं।
دمشق کو خیمہ پہنچانا ہے۔ عزادارو میری جان قربان، عباس علمدار، اب یہاں پہ ایک جملہ اگر برداشت نہ کر سکو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے پڑھا ہے جب عباس علمدار کے دونوں بازو قلم ہوئے تو ایک مرتبہ شمر نے آواز دی، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آ جائے۔ عزادارو اس آواز کا بلند ہونا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا۔ عزادارو یہ وہ بدن ہے جو ٹکڑوں کی شکل میں عزادارو کربلا کی زمین پہ مولا حسین عباس کے لاشے پہ کیسے پہنچے۔ آپ نے اپنا ہاتھ کمر پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو آخری جملہ ہے، علم آئے گا دل کھول کے ماتم کرنا۔ عزادارو صاحب کتاب العباس والے لکھتے ہیں، علامہ مکرم لکھتے ہیں، مولا نے کہا اے عباس کوئی وصیت ہے؟ کہا مولا آپ کی زیارت۔ کہا عباس کرو۔ مولا نے خون صاف کیا اور زیارت ہوئی۔ کہا اگلی وصیت یہ ہے، لا تحملنی الی الخیام فانی مستحی من ابنتک سکینہ، مولا مجھے خیمے لے کے نہ جانا، مجھے آپ کی بیٹی سے بہت شرم آتی ہے۔ مولا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن مولا پانی نہ لے جا سکا۔ عزادارو علامہ مکرم لکھتے ہیں کہ مولا نے کہا میرا تو بھائی ہے نا، میں کیسے لشکر کے درمیان چھوڑ کے چلا جاؤں۔ عزادارو مولا نے کمر پہ ہاتھ ڈالا۔ علامہ مکرم لکھتے ہیں ادھر عباس اٹھتا گیا، عباس بکھرتا گیا۔ مولا نے عباس کا لاشا زمین پہ رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، عباس اگر میں تجھے ایسے لے گیا میری زینب مر جائے گی، عباس اگر تجھے لے کے گیا ایسے میری سکینہ مر جائے گی۔ اور عزادارو نہ اکبر کے جنازے پہ مرثیہ پڑا، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا مولا یا صاحب الزمان۔ مولا آخری جملہ ہے، مولا یہ آپ کے عزادار بیٹھے ہیں، مولا ان کے کربلا کے دستخط کر دے مولا۔ مولا یہ 40 پہ مشی کرنا چاہتے ہیں مولا۔ اے امام زمانہ مولا، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں مولا، آپ نے وعدہ کیا ہے جہاں عباس کا ذکر ہو میں وہاں ضرور آتا ہوں مولا۔ مولا پکارے اپنے مولا کو، مولا مولا یہ وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا۔ مولا یہ وہ مقام دیکھنا چاہتے ہیں جہاں حسین نے اکبر کے سینے سے آئے پرچی کو اجرکم اللہ۔ مولا یہ وہ مقام دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر کو نکالا۔ عزادارو اکبر کے لاشے پہ میرے مولا نے مرثیہ نہیں پڑھا، عزادارو قاسم کے لاش پہ مرثیہ نہیں پڑھا، عزادارو اصغر کے لاشے پہ مرثیہ نہیں پڑھا، عزادارو محمد کے لاشوں پہ مرثیہ نہیں پڑا۔ عزادارو جب عباس کے لاشے کا یہ حال دیکھا ہے نا، میرا مولا زمین پہ بیٹھ گیا۔ امامہ سر سے اتار کے بس آخری جملہ اور ابھی علم برآمد ہوگا، میرے مولا نے مرثیہ پڑھا اور مرثیہ کیا تھا؟ عباس الیوم نامت العین بکلم تنام، عباس آج کی رات وہ آنکھ چین کی نیند سوئے گی، عباس جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی، لیکن عباس اب میری زینب نہیں سوئے گی، عباس میری سکینہ نہیں سوئے گی، عباس میرا سجاد اب نہیں